اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها۔ مسئلہ سنیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی میں ایسا جانور گر کر مر گیا کہ جس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، جس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، تو ایسا جانور مرا کہ جس میں بہنے والا خون نہیں، اس کے مرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس کے مرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسے کہ مچھر، پسو، مکھی اور بھڑیں، بچھو، یہ ان جیسے اور جانور کہ جن کے اندر دم سائل نہیں ہوتا، دم سائل نہیں ہوتا، تو اگر مچھر یا پسو پانی میں مر جائیں یا مکھی یا بھڑ، بچھو پانی میں مر جائیں تو ان سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو ایسے جانور کا مرنا کہ جس میں بہنے والا خون نہ ہو وہ پانی کو ناپاک نہیں کرتا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی کو ناپاک کر دے گا۔ ایسے جانور کا مرنا کہ جس میں بہنے والا خون نہ ہو وہ جانور بھی پانی کو ناپاک کر دے گا۔ یہ ہے امام شافعی کا مذہب۔ دلیل سنیں امام شافعی کی۔ دلیل یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا مردار کو۔ اور حرمت اگر بطریق کرامت نہ ہو تو نجاست کی علامت ہے۔ ناظر رکھنا کیا کہا امام شافعی نے کہ اللہ نے مردار کو حرام فرمایا آیت کریمہ حرمت علیکم المیتۃ کے ذریعے، اور فرماتے ہیں حرمت اگر بطریق کرامت نہ ہو تو نجاست کی علامت ہے، نجاست کی علامت ہے اگر حرمت بطریق کرامت نہ ہو۔ اب مچھر یا پسو، مکھی یا بچھو وغیرہ میں ان کا کھانا حرام ہے، اور ان کی حرمت بطریق کرامت بھی نہیں ہے، اس لیے یہ نجس ہوں گے۔ جب نجس ہیں تو ان کے پڑنے سے، ان کے مرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لا بطریق الکرامت، اس سے احتراز کیا ہے انسان سے، لا بطریق الکرامت، اس سے انسان سے اعتراض ہے۔
اس لیے کہ انسان کی حرمت یہ بطریق کرامت ہے، انسان کی حرمت یہ بطریق کرامت ہے۔ تو اس لیے امام شافعی نے فرمایا اگر بطریق کرامت نہ ہو تو نجاست کی علامت ہے، نجاست کی علامت ہے۔ البتہ ہاں اگر شہد کی مکھی شہد میں مر جائے، شہد کی مکھی شہد میں مر جائے، یا پھلوں کے اندر جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ کیڑے پھلوں میں مر جائیں، تو اس شہد کی مکھی کے مرنے سے یا کیڑے کے پھل میں مر جانے سے وہ پھل اور شہد ناپاک نہیں ہوگا، وہ پھل اور شہد ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل امام شافعی نے دی ہے ضرورت۔ کیا دی ہے؟ ضرورت، کہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ چیزیں بھی ناپاک ہو جاتی، لیکن ضرورت کی وجہ سے ان کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ تو شہد کی مکھی کے مرنے سے شہد ناپاک نہیں ہوگا، ایسی پھلوں کے کیڑے کے مر جانے سے وہ پھل ناپاک نہیں ہوگا، چونکہ اس میں ضرورت ہے۔ یہ ہے امام شافعی کا مذہب اور ان کی دلیل کا حاصل۔ احناف کا مذہب آپ نے پڑھا کہ اس کے مرنے سے کہ جس میں دم سائل نہ ہو پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ دلیل سنیے، دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کہ جس کو روایت کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، فرماتے ہیں ان النبی سئل عن اناء فیہ طعام او شراب یموت فیہ ما لیس له دم سائل فقال رسول اللہ ھذا هو الحلال اکلہ وشرابہ والوضوء منہ۔ یہ حدیث پاک جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس برتن کے تعلق سے پوچھا گیا کہ جس میں کھانے پینے کا سامان ہو اور اس میں ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہنے والا خون نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا پینا جائز ہے، حلال ہے، اور اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس سے وضو کرنا جائز۔ تو یہ حدیث پاک جس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر اس میں وہ جانور گر کر مر بھی گیا جس میں خون نہیں بہنے والا، تو اس کے گرنے سے وہ برتن، وہ چیز، وہ پانی یا کھانے کا سامان ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہماری دلیل کہ مرنے سے ایسے جانور کے جس میں خون نہ ہو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ دوسری عقلی دلیل سنیں، عقلی دلیل سنیں۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ پانی کو ناپاک کرنے والا جانور کی موت کے وقت میں دم مصفوح کا پانی کے اجزاء کے ساتھ مل جانا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب جانور مرتا ہے، ایسا جانور کہ جس میں دم مصفوح ہو، اس کے مرنے سے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ موت کے وقت میں دم مصفوح جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے پانی کے اجزاء کے ساتھ، وہ مل جاتا ہے پانی کے اجزاء کے ساتھ۔ تو منجس ناپاک کرنے والی جو شے ہے وہ دم مصفوح کا اپنے اجزاء کے ساتھ اختلاط ہے۔ اختلاط دم کی بنیاد پر موت کے وقت میں حکم دیا جاتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہوا۔ تو منجس دم مصفوح کا اپنے اجزاء کے ساتھ اختلاط ہے موت کے وقت میں، دم مصفوح کا اختلاط ہے منجس ناپاک کرنے والا۔ یہاں تک کہ پڑھا ہوگا آپ نے، اگر ایسا جانور کہ جس کے اندر دم مصفوح ہو اس کو ذبح کر دیا جائے
تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ذبح کرنے کی بنیاد پر اس کا خون نکل جاتا ہے، خون کا اختلاط باقی نہیں رہتا۔ تو خون نہ ہونے کی بنیاد پر اور خون کے نکل جانے کی بنیاد پر وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جب وہ خون کے نکلنے سے پاک ہو جاتا ہے تو ایسا جانور کہ جس میں بالکل بہنے والا خون ہو ہی نہیں، اس کے مرنے سے بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ناپاک کرنے والی جو شے ہے وہ اختلاط دم مسفوح ہے، اختلاط دم مسفوح ہے۔ جب اختلاط دم مسفوح ہے اور دم مسفوح ان کے اندر ہے نہیں، اس لیے ان جانوروں کے مرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ ہے امام اعظم کی عقلی دلیل کہ چونکہ ان جانوروں کے مرنے سے خون میں پانی نہیں مل سکتا، چونکہ خون ان کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے پانی ناپاک نہیں۔ اب امام شافعی نے جو قیاس کیا ہے کہ اگر حرمت بطریق کرامت نہ ہو تو علامت ہے نجاست کی، اس کا جواب مصنف نے ذکر فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر حرمت نجاست کی بنیاد پر نہ ہو، حرمت کرامت کی بنیاد پر نہ ہو تو نجس ہوگا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز ضروری نہیں، حرمت کے لوازم سے نجاست نہیں ہے، یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر حرام چیز نجس ہو، ہر حرام چیز نجس ہو، یہ لوازم سے نہیں ہے، حرمت کے لوازم سے نجاست نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ ضروری نہیں ہے جو چیز حرام ہو وہ نجس بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی یہ نجس نہیں ہے لیکن حرام ہے، مٹی کا کھانا حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، ایسی کوئلہ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں۔ تو حرمت کے لوازم سے نجاست نہیں ہے، حرمت کے لوازم سے نجاست نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ حرمت اگر بطریق کرامت نہ ہو تو نجس ہوگا، یہ درست نہیں ہے کہ مٹی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں، ایسی کوئلہ حرام ہے لیکن ناپاک۔ اب آپ اس کا ترجمہ ملا لیں پھر آگے دیکھیں۔ قال، فرماتے امام قدوری، وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ، اور اس کا مر جانا کہ جس کے لیے بہنے والا خون نہ ہو پانی میں، لا ينجسه، پانی کو ناپاک نہیں کرتا، کالبق، جیسے کہ پسو، والذباب اور مکھی، والزنابیر اور بڑ، زنبور کی جمع زنابیر، والعقرب اور بچھو، ونحوها، یہ اس کے مثل۔ وقال الشافعی، امام شافعی نے فرمایا، یفسدہ، پانی کو ناپاک کر دے گا، لأن التحریم لا بطریق الکرامت آیت للنجاست، اس لیے کہ تحریم اگر بطریق کرامت نہ ہو تو نجاست کی دلیل ہے، بخلاف دودھ النحل وسوس الثمار، بخلاف شہد کی مکھی اور پھلوں کے کیڑوں کے، لأن فی ضرورت، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے، ولنا قول علیہ السلام، اور ہماری دلیل نبی اکرم کے ارشاد، فیہ ھذا هو الحلال اکلہ، اس کے بارے میں فرمایا اس میں یہ حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے، والشرب، اس کا پینا حلال ہے، والوضوء منہ، اس سے وضو حلال ہے۔ پوری حدیث میں نے ذکر کی جس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں۔ وَلِأَنَّ الْمُنَجِّسَ، یہ دلیل عقلی ہے، اور اس لیے کہ نجس کرنے والی چیز اختلاط الدم المسفوح بأجزائہ عند الموت، دم مسفوح کا اپنے اجزاء کے ساتھ اختلاط ہے موت کے وقت میں، حتی حل المزکى لانعدام الدم فیہ، اس لیے کہ یہاں تک کہ مذبوح جانور حلال ہو جاتا ہے اس میں خون نہ ہونے کی وجہ سے، ولا دم فیہا، اور اس میں بھی خون نہیں ہے۔ جب اس میں خون نہیں ہے، یعنی ان مذکورہ اشیاء میں جو ذکر کی بق، زنابیر اور عقرب وغیرہ، تو ان میں خون نہیں۔ والحرمت لیس من ضرورتها النجاسہ، یہ جواب ہے امام شافعی کے قول کا، اور فرماتے ہیں حرمت اس کی ضرورت سے نجاست نہیں ہے، حرمت اس کے لیے نجاست ضروری نہیں ہے، حرمت کی ضرورت سے نجاست نہیں ہے، یعنی حرمت کے لیے نجاست ضروری نہیں ہے۔ کالطین، جیسے کہ مٹی حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ بات اس مسئلے کی یہاں تک مکمل۔ فرماتے ہیں وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ فِيهِ لَا يُفْسِدُهُ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدِعِ وَالسَّرْطَانِ، اور یہاں سے یہ مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر وہ جانور
جو پانی میں رہتے ہیں، پانی میں زندگی گزارتے ہیں، وہ پانی میں مر گئے تو ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، یہ پانی کو ناپاک نہیں کریں گے، جیسے کہ مچھلی، مینڈک اور کیکڑا۔ امام شافعی اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ اگر کوئی اور جانور مر گیا تو وہ اس کو ناپاک کر دے گا۔ دلیل ان کی وہی ہے جو ما قبل میں ابھی آپ نے پڑھی کہ تحریم اگر بطریق کرامت نہ ہو تو نجاست کی دلیل ہے۔ امام شافعی کی دلیل یہی ہے کہ اگر کوئی اور جانور جو مچھلی کے علاوہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کے مر جانے سے وہ نجس ہو جائے گا۔ جواب ہمارا وہی ہے جو پیچھے گزر گئے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نہیں، ایسا جانور کہ جو پانی میں رہتا ہو، پانی میں زندگی گزارتا ہو، اس کے مرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ وہ اپنے معادن میں مرا ہے، اپنے معادن میں مرا ہے، لہذا معادن میں مرا ہے تو اس کے لیے نجاست کا حکم ثابت نہیں ہوگا، اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ معادن میں مرا ہے تو اس کے لیے نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ جیسے کہ انڈا کہ جس کی زردی خون بن جائے، جیسے کہ وہ انڈا جس کی زردی خون ہو گئی، مثلا انڈا ہے اور اس کی زردی خون بن گئی، تو جب تک وہ اپنے معادن میں ہے تب تک ناپاکی کا حکم نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس سے باہر نکلے تو ناپاکی کا حکم ہے۔ تو اگر زردی خون بن کر متغیر ہو گئی تب بھی وہ اپنے معادن میں ہے تو پاک ہے۔ اگر اس کے ساتھ کسی نے نماز وغیرہ پڑھی تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری ایک اور دلیل یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہیں جو پانی میں رہتی ہے، مثلا مچھلی ہے، مینڈک ہے، کیکڑا وغیرہ ہے، کہ یہ دموی نہیں ہے، یہ جانور، یہ چیزیں دموی نہیں ہیں، دموی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون والی چیز، خون والا جانور پانی میں زندگی نہیں گزار سکتا، خون والی چیز پانی میں زندگی نہیں گزار سکتی، اور خون ہی ناپاک ہے، خون ہی ناپاک ہے۔ اور ان جانوروں کے اندر، ان کیڑوں وغیرہ کے اندر یا مچھلی کے اندر، مینڈک کے اندر خون ہوتا نہیں۔ جب خون ہوتا نہیں تو اس کی بنیاد پر یہ ناپاک بھی نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی پڑھا کہ منجس جو ہے وہ اختلاط دم مصفوح ہے، اور ان کے اندر دم مصفوح ہے نہیں، تو اس کی بنیاد پر پانی ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ، اس کا مرنا جو زندگی گزارتے ہیں پانی میں، لا يُفْسِدُهُ، پانی کو فاسد نہیں کرے گا، کالسمک، جیسے کہ مچھلی، والضفدع اور مینڈک، والسرطان اور کیکڑا۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا يُفْسِدُهُ، فاسد کر دے گا، الا السمک، سوائے مچھلی کے، اس لیے کہ مچھلی کا کھانا حلال ہے، لما مرہ، اسی وجہ سے جو گزرا، ان پیچھے والی دلیل ہی ان کی دلیل ہے کہ اگر حرمت و طریق کرامت نہ ہو تو علامت نجاست ہے۔ ولنا، ہماری دلیل، انہ مات فی معدنہ، کہ وہ اپنے معدن میں مرا، فلا یعطى له حکم النجاسہ، تو اس کو نجاست کا حکم نہ دیا جائے گا۔ کبیضہ، جیسے کہ انڈا، حال محیہا دمن، اس کی زردی کے خون ہونے کی حالت، اس کی زردی کے خون ہونے کی حالت میں، کہ اگر زردی خون بن جائے۔ وَلِأَنَّهُ، سے دوسری دلیل امام اعظم کی، وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے بھی، لا دم فیہا، ان کے اندر خون نہیں ہوتا، یعنی ان حیوانات کے اندر خون نہیں۔ کیوں؟ اس پر دلیل کیا خون نہیں؟ فرماتے اذ الدم وی لا یسکن فی الماء، اس لیے کہ دم وی حیوان پانی میں زندگی نہیں گزارتا، والدم هو النجس، اور دم ہی ناپاک ہے، دم ہی ناپاک ہے۔ تو یہ اس بات، پانی میں زندگی گزارنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر خون نہیں ہے، اس لیے کہ خون والا حیوان، خون والا جانور پانی میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اس نے بعض حیوانات کو ایسا پیدا کیا جن کے اندر خون ہوتا ہے اور بعض کے اندر خون نہیں ہوتا ہے نا، اور بعض کو ایسا پیدا کیا کہ جن کی زندگی ہی پانی ہے، اور بعض کو ایسا پیدا کیا کہ جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ اس کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے جانور ہیں، ایسے حیوانات ہیں کہ جو پانی میں رہتے ہیں۔ پانی میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر خون نہیں، اس لیے کہ خون والا حیوان پانی میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ وفی غیر الماء قیل غیر السمک یفسدہ، ذہن حاضر رکھنا، اس عبارت کے ذریعے ایک دوسرا مسئلہ مصنف نے یہ سمجھایا کہ اگر
یہ حیوانات مثلا مچھلی، کیکڑا، مینڈک وغیرہ اگر پانی کے علاوہ میں مر جائیں، جیسے کہ سرکے میں مر جائیں، شیرہ اس میں مر جائیں، دودھ میں گر کر مر جائیں تو وہ ان کا اس پانی کے علاوہ میں گر کر مر جانا اس کو ناپاک کرے گا یا نہیں؟ ناپاک کرے گا یا نہیں؟ فرماتے اس کے بارے میں دو قول۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اگر مچھلی کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں گر کر مر گئی ہے تو وہ اس کو ناپاک کر دے گی، مچھلی کے علاوہ، اس لیے مچھلی تو حلال ہے، پاک ہے، اس کی بنیاد پر ناپاک نہیں ہوگا، لیکن مچھلی کے علاوہ اگر کوئی اور حیوان مر گیا تو ناپاک ہو جائے گا معدن کے نہ ہونے کی بنیاد پر، معدن کے نہ ہونے کی بنیاد پر، معدن نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اور یہ امام ابو یوسف کی ایک روایت ہے کہ معدن نہیں ہے، اس لیے مچھلی کے علاوہ اگر کوئی حیوان مر گیا تو اس کو ناپاک کر دے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو ناپاک نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر خون نہیں ہے، یہ امام حسن کی روایت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے، اور امام ہشام کی روایت امام محمد سے یہی ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر خون نہیں، تو عدم دم کی بنیاد پر وہ ناپاک نہیں ہوگا، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ وفی غیر الماء، اور پانی کے علاوہ میں جیسے کہ سرکہ، شیرہ اور دودھ وغیرہ، قیلہ کہا گیا غیر السمک یفسدہ، مچھلی کے علاوہ حیوان اس کو فاسد کر دے گا، لانعدام المعدن، معدن کے منعدم ہونے کی وجہ سے، وقیلہ اور ایک قول یہ ہے لا یفسدہ، اس کو ناپاک نہیں کرے گا، لعدم الدم، خون کے نہ ہونے کی وجہ سے، وہو الاصح، یہی صحیح ہے۔ والضفدع البحری والبری سوا، مینڈک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خشکی میں رہتا ہے اور ایک وہ جو تری میں پانی میں رہتا ہے، فرماتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں، بحری اور بری مینڈک سوا، ان دونوں برابر ہیں۔ وقیلہ اور ایک قول یہ البری یفسد لوجود الدم، ایک قول یہ ہے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو خشکی میں رہنے والا مینڈک ہے وہ اگر پانی میں گر کر مر جائے تو وہ اس کو ناپاک کر دے گا، اس لیے کہ اس کے اندر خون پایا جاتا ہے۔ وقیلہ البری یفسد لوجود الدم، اور کہا کہ خشکی والا مینڈک پانی کو ناپاک کر دے گا خون کے پائے جانے کی وجہ سے، وعدم المعدن، اور معدن کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کا معدن تو خشکی ہے اور یہ مرا ہے پانی میں۔ وما یعیش فی الماء، اور وہ جو زندگی گزاریں پانی میں، یعنی جو ہمیشہ پانی میں رہتے ہیں، کون ہے وہ جانور؟ فرماتے ہیں وہ ہیں ما یکون توالدہ ومثواہ فی الماء، کہ جن کی پیدائش اور جن کا ٹھکانہ پانی ہو، یعنی وہ پانی میں ہی پیدا ہوں اور پانی میں ہی ان کی ہمیشہ کی زندگی ہو۔ وماء المعاش، اور ایک جانور وہ ہوتا ہے جو پیدا تو خشکی میں ہوتا ہے لیکن رہتا پانی میں ہے، جیسے کہ بطخ وغیرہ، بطخ یا مرغ آبی وغیرہ، تو ایسے جانور جو خشکی میں پیدا ہوں لیکن زندگی پانی میں گزاریں تو ان کا مسکن اگرچہ وہ ہے لیکن جائے پیدائش وہ نہیں، اس لیے اگر یہ پانی میں مر گئے تو ان کا مرنا پانی کو فاسد کر دے گا۔ وماء المعاش، اور وہ جن کا معاش پانی ہو، جیسے کہ بطخ وغیرہ، دون ماء المولد، پانی میں پیدا ہونے والے نہ ہوں، مفسد، تو یہ پانی کو فاسد کرنے والے ہوں گے، ان کی بنیاد پر فاسد ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ حیوان جو پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، پانی میں ہی ہمیشہ کی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے مرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر خون نہیں ہوتا اور وہ اپنے معدن میں مرا۔